نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین، آج انشاءاللہ العزیز قربانی کے متعلق گفتگو کی جائے گی کہ قربانی کے فضائل کیا ہیں اور قرآن و احادیث سے اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے اور حدیث طیبہ میں اس کے فضائل کس انداز میں بیان کیے گئے ہیں. قرآن کریم کی سورہ کوثر میں اللہ تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہوگی کہ خود رب کائنات نے قرآن کریم میں قربانی کرنے کا حکم دیا، اور حدیث طیبہ میں محبوب کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عمل یوم نحر کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے. یعنی جتنا محبوب اللہ کے نزدیک قربانی کرنا ہے اتنا کوئی بھی عمل یوم النحر کے دن اللہ کو محبوب نہیں ہے. اور فرمایا اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا انہو لیأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا. فرمایا وہ جانور جو قربانی کیا تھا، فرمایا وہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ، اور فرمایا کہ وہ اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا. کیا مطلب کہ وہ شفاعت بھی کرے گا نا، اس کے آنے کا فائدہ تو یہ ہوگا نا. اور فرمایا ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض. فرمایا اور بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے. فرمایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسَهَا. فرمایا تو اس کو خوش دلی سے کیا کرو. یہ کتنی عظیم حدیث پاک ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اور اس کی شان بیان فرمائی کہ قربانی جب کی جائے گی تو اللہ کے نزدیک وہ محبوب کام ہوگا. اور فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جانور جو ہے وہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ آئے گا. اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں خون نیچے گرنے سے پہلے پہلے مقام قبول میں پہنچ جائے گا. فرمایا اسی لیے تو آقا نے فرمایا کہ اس کو خوش دلی سے کرو. اور بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں جو کہ اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں اور فضائل پر دلالت کرتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا. آقا علیہ السلام 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، قیام فرمایا، اور فرمایا ہر سال قربانی کرتے تھے.
کتنی عظیم بات ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اور طبرانی نے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دل کی خوشی سے اور ثواب کا طالب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ طالب ثواب ہو کر اور دل کی خوشی سے اللہ کی راہ میں یہ قربانی کرتا ہے تو اس کو اجر یہ ملے گا، اس کی جزا یہ ہوگی کہ وہ جہنم سے اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ وہ قربانی اس شخص کے لیے جس نے اللہ کی راہ میں کی ہوگی، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، سینگ والا میڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی سیاہی میں چلتا ہو، اس کے پاؤں بھی سیاہ ہوں، اس کا پیٹ بھی سیاہ ہو اور اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں۔ وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے قبول فرما، اور فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ کتنی عظیم بات ہے کہ آقا علیہ السلام قربانی کرتے ہیں تب بھی ہمارے لیے سوچتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش بختی کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس امت کے لیے قربانی کا جو ہے ثواب پہنچانے کے غرض سے یہ ارشاد فرمایا۔ اور صحابہ نے بھی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اس کے متعلق یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو محبوب کائنات رحمت للعالمین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، آقا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر صحابہ نے پوچھا، عرض کی، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، ہمارے لیے کیا ثواب ہے اور ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال بكل شعرۃ حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال بكل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا صوف یعنی اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے۔ اب دیکھیں کتنا عظیم کام ہے کہ ادھر سے اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ قربانی کرتا ہے اور قربانی کے لیے جانور لے کر آتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے کام محبوب ہوتا ہے پہلی حدیث کے مطابق۔ اور پھر وہ کام جب اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، پھر وہ مقام قبول میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ مقام قبول میں پہنچنے کے باوجود وہ قیامت کے دن گا اور وہ اپنے سینگوں کے ساتھ، کھوروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آئے گا، یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ عظیم فائدہ ہے کہ ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی،
اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور اس میں ہمارے لیے بے شمار اجر ہے۔ لہذا اس اللہ کی رضا کے لیے اور خوش دلی سے، خوش طبی سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے عاجز بندے بنے اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیکیوں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سعادت مند بنائے، اور محبوب علیہ السلام کی سنت کے ذریعے یقیناً ہمیں فلاح ہے، کامیابی ملنے والی ہے۔ تو دوستو، اس لیے یہ قربانیاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا عظیم تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ہمارے لیے حبیب علیہ السلام محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھی اور بتایا کہ لوگوں اس طرح سے قربانی کرنی ہے اور اس طرح سے مقام قبول میں پہنچنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔